نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون۔ آج اگر کوئی آدمی کسی پر یہ اعتراض کرتا ہے، کسی مسلمان بچے پر جو دین کی تعلیم حاصل کر رہا ہے، کہ بیٹا تم تو اپنا وقت ضائع کر رہے ہو اور جو ہے کھاؤ گے کہاں سے، معاشرے پر بوجھ بنو گے، بہت سارے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو یہ بڑی سخت ناانصافی کی بات ہے، سخت ظلم کی بات ہے۔ ایک شخص کو جس نے اپنے آپ کو وقف کیا دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، مسلمانوں کی دین کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، ہر قسم کے حالات میں گزارا کرتا ہے۔ آپ نے کبھی کہیں نہیں دیکھا ہوگا کسی مولوی نے ہڑتال کی ہو یا کسی مدرسے نے ہڑتال کی ہو۔ بڑے بڑے لوگوں کی ہڑتالیں سامنے آتی ہیں کہ ہمارے پینشن بڑھائی جائے، ہمارے الاؤنسز بڑھائے جائیں، ہماری تنخواہیں بڑھائی جائیں۔ مسلمان مدارس کے اندر پڑھنے پڑھانے والے جو لوگ ہیں، ہم جانتے ہیں صاحب البیت ادریٰ بما فی البیت، یہ ایک عربی کا محاورہ ہے کہ جو گھر میں رہنے والا ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ گھر کے کیا حالات ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ مدارس کے لوگ کیسے گزارا کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم بتائیں تو آنسو نکل آئیں کہ کیسے کیسے لوگ یہاں پر رہتے ہیں، اتنے عظیم المرتبت لوگ، لیکن دین کے لیے خود کو وقف کیا ہوا۔ تو ایک آدمی جس نے دین کے لیے خود کو وقف کر دیا، اس کو یہ طعنہ دینا کہ یار تم تو معاشرے پر بوجھ ہو، تم یہ نہیں کرتے، تم کمپیوٹر نہیں سیکھتے، تم میٹرک نہیں کرتے، فلاں نہیں کرتے، وہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ ایک انسان کو زیادہ سے زیادہ ہنر والا ہونا چاہیے، ایک انسان کو زیادہ سے زیادہ ہنر والا ہونا چاہیے، لیکن اس کی حوصلہ شک نہیں کرنا، اس کے حوصلہ لا معصوم بعدہ ولا امام بعدہ۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ صدق الله العلي العظيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم میں یہ اعلان فرمایا ہے کہ قرآن کو اتارنے والے بھی ہم ہیں اور قرآن کی حفاظت بھی ہمارے ذمہ ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو معجزہ ہے قرآن کریم، یہ آج تک پوری انسانیت کے لیے چیلنج ہے، پوری انسانیت کے لیے للکار ہے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ جب اللہ نے لیا تو پوری دنیا کا کفر مل کر بھی اس کے زبر زیر میں، نقطے میں، حروف میں، الفاظ میں تبدیلی نہیں کر سکا۔ تمام تر مخالفت کے باوجود، تمام تر نفرت کے باوجود، قرآن سے شدید ترین نفرت، مسلمانوں پر، مسلمانوں کی عوام پر اپنے گماشتے اور اپنے ایجنٹوں کے ذریعے ان پر حکومتیں مسلط کر کے اپنی مرضی کے فیصلے کروائے گئے۔ قرآن کو، قرآن کے بعض حصوں کو مسلمانوں کے نصاب تعلیم سے نکلوایا گیا کہ مسلمانوں کے نصاب تعلیم کا یہ حصہ نہ رہے۔ ہمارے کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں کافی بڑی مقدار تھی، آج سے 20 سال 25 سال پہلے، جو سورۃ الانفال، سورۃ توبہ اور بہت سارے جو جہاد سے متعلق مضامین تھے وہ سب شامل تھے۔ تو آہستہ آہستہ ان کو نکالا گیا نصاب سے۔ لہذا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پوری دنیا کا کفر یہ چاہتا ہے کہ مسلمان قرآن سے دور ہو، قرآن کی تعلیم سے دور ہو، قرآن سے اس کا تعلق کمزور ہو، ختم ہو۔ لیکن اس نفرت، اس بیزاری اور اس ساری کوشش کے باوجود قرآن کو تبدیل نہیں کر سکے اور نہ ہی مٹا سکیں، ختم کر سکیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو اعلان فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کیا ہم ہی اس قرآن کو اتارنے والے، ہم نے اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کی ذمہ دار ہیں۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ،
قرآن کریم دنیا کی وہ واحد کتاب ہے، مذہبی کتاب، جو جس حالت میں اتری تھی اسی حالت میں آج بھی موجود ہے۔ زبر زیر کا فرق نہیں آیا، کسی لفظ کا، کسی حرف کا فرق نہیں آیا، اور مسلمانوں نے اس کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا اور وہ کرتے رہیں گے، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اس پر علماء نے لکھا ہے کہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ جب اللہ نے لیا ہے، اس کا معنی، اس کا مطلب یہ ہے، اس کے اندر تفصیل یہ نکلتی ہے کہ قرآن کی تعلیم سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں اور قرآن کی حفاظت سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں، وہ سب کی سب اللہ اس کو بھی حفاظت میں رکھیں گے، اور یہ چیزیں بھی محفوظ رہیں گی قیامت تک۔ مثال کے طور پر قرآن کی زبان عربی ہے، تو جب قرآن محفوظ رہے گا تو قرآن کی زبان جو عربی ہے وہ بھی قیامت تک محفوظ رہے گی، جب تک اللہ نے اس کو باقی رکھنا ہے قرآن۔ اسی طرح قرآن کی حفاظت کے جو بظاہر ذریعے ہیں، بظاہر اس کی حفاظت کی جو چیزیں ہیں، جیسا کہ مدارس کا نظام ہے، پڑھنے پڑھانے کا، تعلیم کا جو نظام ہے، یہ بھی قیامت تک محفوظ رہے گا، اس کی بھی حفاظت اس میں شامل ہے قرآن کی حفاظت کے اندر۔ یہ قرآن کی حفاظت کا حصہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے جب یہاں بر صغیر میں انگریز آیا اور 1757 کے اندر اس کی جو جنگ ہوئی، سراج الدولہ شہید جو ہندوستان کے ایک حصے کا حکمران تھا، اس نے شکست کھائی، انگریز نے اس پر فتح حاصل کی۔ اس کے بعد 1799 کے اندر سلطان ٹیپو، بڑا مشہور کردار ہے ہماری تاریخ، سلطان 1799 میں پھر اس نے شکست کھائی انگریز کے ہاتھوں اپنے غداروں کی وجہ سے، وہ شہید ہوا۔ انگریز کا قبضہ مستحکم ہوتا رہا، بڑھتا رہا ہندوستان کے اندر۔ پھر 1857 کے اندر، 1799 بھی گزر گیا، 1757 بھی، 1857 کے اندر علماء دیوبند نے، اس وقت کے جو بڑے اکابر تھے، انہوں نے آپس میں مشورے سے اپنے لوگوں کو، اپنے شاگردوں کو، جو اپنے متعلقین تھے، ان کو ساتھ ملا کر آپس کی خفیہ خط و کتابت کے ذریعے سے ایک فیصلہ کن جنگ کرنے کی کوشش کی کہ اب انگریز بہت زیادہ مضبوط ہو چکا ہے، اس کو ایک دھکا دیا جائے آخری۔ تو اس کا منصوبہ یہ تھا اس جنگ کا کہ جہاں کہیں بھی اس ذہن کے لوگ موجود ہیں جو آزادی پسند ہیں، حریت پسند ہیں، وہ اکٹھے ایک ہی دن کے اندر جو ہے وہ باہر نکلیں گے اور جو انگریزوں کی چھاونی ہیں ان پر قبضہ کریں گے اور ان سے لڑائی کریں گے ایک ہی وقت میں، ایک ہی دن کے اندر۔ تو انگریز کہاں لڑے گا، تو اسی طرح اس کو شکست دیں گے اور ان کی چیزوں پر، ان کے اسلحے پر، ان کی چھاونی پر قبضہ کیا۔ بہرحال کافی جگہوں پر کامیابی ہوئی، اکثر جگہوں پر ناکامی ہوئی، اسلحہ نہیں تھا، محدود ترین وسائل تھے، انگریز نے بڑا لوٹ لیا تھا سب کو۔ وہ جنگ بھی ناکام ہو گئی، 1857 کی جنگ بھی۔ اس کے بعد انگریز نے بڑے بڑے علماء کو پورے ملک کے اندر، جتنے بھی علماء کے اوپر ذرا سا بھی اس کو شک گزرا کہ یہ لوگ میں ملوث ہو، یا شک نہیں بھی گزرا، بس ان کا تعلق تھا ان سے، ان سب کو اس نے پھانسیاں لٹکائیں، ان کو توپ کے منہ پر باندھ کر جو ہے وہ ان کے گولے سے اڑا دیا، بڑے ظلم کیے۔ زندہ انسانوں کو درختوں پر لٹکا کر ان کی کھالیں کھنچوا لی گئی، ہزاروں علماء کو شہید کیا گیا۔ انگریز کا بہرحال قبضہ مستحکم ہو گیا۔ 1857 کے بعد پورے ملک میں، پورے ہندوستان کے خطے کے اوپر انگریز بلا شرکت غیر حکمران تھا، تمام تر سیاہ و سفید کا مالک۔ پھر 90 سال 1857 سے 1947 تک، پاکستان ہندوستان کی آزادی تک، انگریز 90 سال تک سیاہ و سفید کا مالک ہے، مختار کل ہے اس اعتبار سے۔ اس دوران اس نے بڑے بڑے عجیب غلط کام کیے، مسلمانوں کو پست کرنے کے لیے، مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے، مسلمانوں کو مٹانے کے لیے۔ فارسی پر پابندی، عربی زبان کے سیکھنے پڑھانے پر پابندی۔ جو لوگ فارسی کے ماہر تھے، عربی کے ماہر تھے، جنہوں نے پوری اپنی زندگی کی تعلیم فارسی میں حاصل کی تھی، بڑے بڑے مہندس تھے، یعنی انجینئرز تھے، ریاضی دان تھے، حساب دان تھے، لیکن تعلیم ان کی فارسی میں ہوئی تھی،
ان سب کو اس نے ایک جنبش قلم سے، ایک اپنے فرمان کے ذریعے سے سب کو اس نے ناخواندہ جاہل قرار دیا کہ یہ لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ پڑھا لکھا اب وہ سمجھا جائے گا جو انگریزی جانتا ہو، جو انگریزی جتنا زیادہ جانتا ہوگا اتنا زیادہ عالم اور فاضل ہے۔ لہذا کوئی بڑے سے بڑا شیخ الحدیث ہے، بڑے سے بڑا جو مفتی ہے، جو بڑے سے بڑا کوئی بھی، اس کے کارنامے، اس کی کتابیں، تصنیفات ہیں، معاشرے میں پڑھی جا رہی ہیں، پڑھائی جا رہی ہیں اسکولوں کالجوں کے اندر بھی، اگر اس کو انگریزی نہیں آتی وہ ہماری نظروں میں جاہل، ہمارے کاغذوں میں جاہل۔ اس طرح اور بہت سارے مدارس پر پابندی، مدارس کے اوقاف پر پابندی، مدارس کو جو اوقاف ملتے تھے، وقف کا مال ملتا تھا، بڑے بڑے جاگیرداروں نے، نوابوں نے، جو مسلمان مدارس سے اور مسلمانوں کے بچوں سے محبت رکھتے تھے، ان پر شفقت کرتے تھے، انہوں نے اپنی جاگیروں کے بڑے بڑے حصے وقف کر رکھے تھے۔ اسی طرح جو بادشاہ ہوتے تھے، مغل بادشاہ خاص طور پر، انہوں نے بھی اپنے بڑے بڑے وقف کر رکھے تھے سالانہ بنیادوں پر۔ مدارس کو بڑا زبردست چندہ ملتا تھا، مدارس بڑے مضبوط تھے، آزاد تھے۔ انگریز نے ان ساری چیزوں پر پابندی لگا۔ حکومت کی طرف سے کوئی امداد نہیں جائے گی کسی مدرسے کو، کوئی جو پہلے وقف جا رہا تھا، وقف کا مال مل رہا تھا، اب وقف کا مال نہیں جائے گا مدارس کو، قدم۔ تو بات کو مختصر کرنے تو میں عرض کر رہا تھا کہ انگریز نے ایسے اقدامات کیے کہ وہاں مسلمانوں کی پہچان، ہندوستان کے اندر مسلمانوں کا تشخص کچھ وقت کے اندر ختم ہو جانے والا تھا۔ اگر یہ سلسلہ باقی رہتا، مسلمان کی پہچان کیا ہے؟ مسلمان کی پہچان عربی زبان سے ہے۔ اگر مسلمان عربی پڑھنا پڑھانا چھوڑ دیں، وہ قرآن کیسے پڑھیں گے؟ قرآن پڑھنے کے لیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے عربی پڑھنا پڑھانا ضروری ہے، اگر اس نے عربی پر پابندی لگا دی۔ اسی طرح مسلمانوں کے دینی تعلیم کا ایک بہت بڑا حصہ وہ فارسی زبان میں ہے، اس وقت بھی فارسی زبان میں، اس نے فارسی زبان پر پابندی لگا دی۔ اب جب پابندی لگ گئی کون پڑھے گا؟ فارسی زبان پڑھنے والا جاہل ہے، جس کو صرف فارسی آتی ہے وہ جاہل ہے۔ جب وہ جاہل ہی رہے گا تو پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ تو لوگوں نے پڑھنا چھوڑ دینا تھا۔ جب لوگ فارسی زبان پڑھنا چھوڑ دیں گے تو جو علم فارسی زبان میں کتابوں میں موجود ہے تو وہ اس علم سے ویسے ہی ان سے تعلق ختم ہو گیا۔ جیسے آج کے دور میں آپ دیکھیں کہ یہ جو رومن وہ ہے اردو، رومن اردو کہ جو اس کے حروف ہیں، لکھنے کا جو ڈیزائن ہے وہ انگریزی کا ہے اور اندر اردو لکھی ہوئی ہے۔ بات کو اردو میں لکھ رہے ہیں کہ آپ کہاں ہو، اب کیا لکھیں گے؟ APKAHA، آپ۔ اب یہ حروف جو ہیں وہ انگریزی کے ہیں لیکن بات اردو میں لکھی جا رہی ہے، اس کو رومن اردو کہتے ہیں۔ یہ بہت بڑی سازش ہے، یہ بہت بڑی سازش ہے جو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی اور ہم اس کو لکھ کے چلے جا رہے ہیں۔ جب مسلمان اپنی زبان سے، اپنی زبان کے رسم الخط سے، اس کے ڈیزائن سے نا آشنا ہو جائے گا، کچھ وقت گزرے گا، اس کو لکھنا نہیں آئے گا۔ میرا ایک دوست ہے، اس وقت بیلجیم میں، یہاں جب رہتا تھا بڑے بڑے اسکولوں میں پڑھا، ملتان کے ہائی فائی اسکولوں میں پڑھا۔ تو ایک دفعہ مجھے اس نے کہا کہ آپ مجھے جو ہے نا یہ فلاں نظم لکھوا دیں۔ میں اس کو نظم لکھوا رہا ہوں، میں بول رہا ہوں اور وہ لکھ رہا ہے۔ تو کافی عرصے پہلے کی بات ہے، جب اس نے وہ نظم لکھ لی، میں نے کہا چلو مجھے ایک نظر دکھاؤ میں دیکھوں۔ تو علامہ اقبال کی نظم تھی، تو میں نے اس کو دیکھا تو اس نے ساری رومن میں لکھی ہوئی ہے، 8-10 سال پہلے کی بات، ساری رومن اردو میں۔ میں نے کہا یہ تو نے کیا لکھا ہے؟ انگریزی کے حروف ہیں اور لکھی بھی اردو ہے۔ کہتا مجھے اردو لکھنے نہیں آتی، مجھے اردو لکھنے نہیں آتی، مجھے یہ لکھنے میں آسانی ہوتی ہے، انگریزی لکھنے میں اس طرح اگر اردو لکھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ تو جب مسلمان اپنے رسم الخط کو بھول جائے گا، کتاب کھولے گا اردو لکھی ہوئی ہے تو اس اردو میں جو کچھ بھی لکھا ہوا وہ اس کو نہیں آتا۔ اس نے تو اپنی رومن لکھ کر اس کو مضبوط کر لیا، اس کا ڈیزائن اس کو بھول گیا اصل زبان کا، اس میں جو علم ہے اس سے وہ محروم ہو گیا۔ تو انگریز نے یہ کیا، عربی سے دوری، فارسی سے دوری۔ تو مسلمانوں میں اس وقت 2 طبقات سامنے آئے، 2 بڑے طبقے سامنے آئے۔ ایک طبقہ وہ تھا جنہوں نے یہ کہا کہ اس وقت ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اس بات کا ادراک کریں، اس بات کو سمجھیں کہ اس وقت ہماری پہچان مسلمانوں کی، مسلمانوں کا تشخص، مسلمانوں کی تعلیم، مسلمانوں کے عقائد، ان کا عقیدہ، یہ سب کچھ داؤ پر لگا ہوا ہے، خطرے میں۔ ہمیں اس کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ ہمیں اگر کوئی اقدام کرنا ہے تو وہ صرف یہ کرنا ہے کہ مسلمانوں کی دینی تعلیم کی حفاظت کر لیں بس۔
تاکہ آنے والی جو نسل ہے اس کو تعلیم منتقل کی جا سکے، اس کو اس کی پہچان منتقل کی جا سکے، اس کو بتایا جا سکے کہ تم کون ہو، ہم لوگ کون ہیں، ہماری پہچان کیا ہے، ہمارے عقائد کیا ہیں، ہماری تہذیب اور ہماری ثقافت کیا ہے، ہماری شناخت کیا ہے، یہ بتایا جا سکے نسل کو۔ یہ ایک طبقہ یہ تھا، انہوں نے اس کے لیے بنیاد رکھی ایک مدرسے کی۔ دوسرا طبقہ وہ تھا جنہوں نے یہ کہا کہ انگریز اس وقت غالب ہے، انگریز اس وقت جو ہے وہ ایک اقتدار والی طاقت ہے، لہذا اگر ہمیں ترقی کرنی ہے، مسلمانوں نے آگے بڑھنا ہے، تو پھر انگریز کا ساتھ دینا ہوگا، انگریزی ہمیں پڑھنی ہوگی، ہمیں انگریزی کالجوں میں یونیورسٹیوں میں داخلے لینے ہوں گے، ہمیں انگریزی کے اندر ترقی کرنی ہوگی، لہذا ہم اس وقت انگریز کے برابر میں آ سکیں گے، اور ہم مسلمان بھی ترقی یافتہ تب ہو سکیں گے جب ہم انگریزی میں ترقی کریں گے۔ دوسرا طبقہ وہ تھا، انہوں نے ایک یونیورسٹی کی بنیاد رکھی، کالج کی، علی گڑھ کالج، اس کے بعد اس کو یونیورسٹی میں تبدیل کیا گیا، دونوں ساتھ ساتھ قائم ہوئے چند سال کے وقفے سے۔ دارالعلوم دیوبند یہ قائم ہوا ہے 1866 کے اندر، 1857 کے بعد 1866 میں، اور علی گڑھ یونیورسٹی یا کالج کی جو بنیاد رکھی ہے سر سید احمد خان مرحوم نے، انہوں نے بھی پورے اخلاص کے ساتھ رکھی۔ یقیناً وہ مخلص تھے اپنی اسرائیل کے اندر، وہ اپنے پورے خلوص کے ساتھ یہ سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کی ترقی اسی کے اندر ہے، انگریزی پڑھنے پڑھانے میں، سائنس کے اندر ترقی کرنے میں، انہوں نے اس کی بنیاد رکھی علی گڑھ کالج کی۔ تو یہ دو طبقے سامنے آئے، تو ان دو طبقات نے اپنے اپنے دائرہ کار کو متعین کیا کہ ایک نے کہا مدرسے نے کہ ہمارا دائرہ ہے مسلمانوں کے دینی تعلیم کا تحفظ، دین کا تحفظ، دین کی تعلیمات کا، دین کے علم کا تحفظ، بس مسلمان بچوں کو دین کی تعلیم دینا، قرآن کی تعلیم دینا، حدیث کی تعلیم دینا، اور ان کو یہ بتانا کہ یہ ہماری ضرورت ہے، یہ ہماری بنیاد ہے، اس کے بغیر ہم کچھ نہیں ہیں، اور ان کو یہ بتانا کہ یہ جو انگریز آیا ہے ہمارے ملک میں یہ ہمارا دشمن ہے، اس سے ہم نے اپنے ملک کو پاک کروانا ہے، اس سے اپنے ملک کو آزاد کروانا ہے، یہ منتقل کرنی ہے سوچ۔ یہ دو پیغام تھے، یہ دو نیتیں، یہ دو مقاصد تھے، لہذا دونوں نے اپنے اپنے کام شروع کر دیے، اپنے اپنے دائرہ کار کے مطابق آگے بڑھنا شروع کر دیا۔ آج آپ کے سامنے نتیجہ موجود ہے، دونوں کو آپ اپنے پورے انصاف کے ساتھ اگر آپ جائزہ لیں تو پورے انصاف کے ساتھ جائزے لینے کی صورت میں بڑی آسانی کے ساتھ آپ اس نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں کہ اپنے ذمہ داری کو طے کرنے کے بعد کون اپنی ذمہ داری کو نبھانے میں کامیاب ہوا ہے اور کون ناکام ہوا ہے۔ پاکستان بننے کے بعد بھی یہ جو سائنس والا طبقہ تھا، انگریزی والا جو طبقہ تھا، یہ زیر اقتدار تھا، انہی کے لوگ جو ہے وہ حکومت میں آئے، انہی کی سوچ جو حکومت میں آئی، ان کو مدرسوں سے کوئی سروکار نہیں تھا، ان کو مولویوں سے، مسیتڑوں سے ایک قسم کی بیزاری تھی، چڑ تھی، مسیتڑ لوگ، تو یہ شروع سے چلا رہا اس وقت سے۔ تو انگریز نے جو کام کیا تھا کہ مسلمانوں کو، مسلمانوں کے القابات کو، مسلمانوں کی شخصیات کو بالکل معاشرے میں حقیر بنا دیا۔ ملا کا جو نام تھا، یہ جو لقب تھا، یہ ایک بہت بڑا عظیم لقب تھا، اس کو ملا کو گالی بنا دیا انگریز نے۔ یہ جو امامہ باندھا جاتا ہے، امامہ، اس امامے کو باندھنے والا مسلمانوں کے اندر بڑا معزز سمجھا جاتا تھا، اس کو اہل علم کا مرتبہ دیا جاتا تھا۔ انگریز نے کیا کیا، امامہ باندھ کر اپنے ملازم کو کہا کہ جو گیٹ کیپر ہے، گیٹ کھولنے والا، بند کرنے والا، جو چوکیدار ہے، اس کے اوپر لازم کر دیا کہ وہ مسلمانوں جیسا امامہ باندھ کر کھڑا ہو، تاکہ اس امامے کی تحقیر دل میں آئے۔ آج بھی بعض ہوٹلوں میں یہ والا منظر دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ چھوٹے سے قد کا ایک آدمی وہ امامہ باندھ کر کھڑا ہوگا اور لوگوں کے لیے دروازہ کھول رہا ہوگا اور بند کر رہا ہوگا۔ یہ وہ کلچر جو انگریز نے دی، اس نے بہت سارے اس طرح کے کام کیے، بہت سارے اس طرح کے کام کیے، تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے قرآن کی اور دین کی تعلیم کی حفاظت کا ذمہ خود لیا، اور قرآن میں اس کا اعلان کیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ آج اگر کوئی آدمی کسی پر یہ اعتراض کرتا ہے، کسی مسلمان بچے پر جو دین کی تعلیم حاصل کر رہا ہے، کہ بیٹا تم تو اپنا وقت ضائع کر رہے ہو، اور جو ہے کھاؤ گے کہاں سے،
معاشرے پر بوجھ بنو گے، بہت سارے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو یہ بڑی سخت ناانصافی کی بات ہے، سخت ظلم کی بات ہے۔ ایک شخص کو جس نے اپنے آپ کو وقف کیا دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، مسلمانوں کی دین کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، مستقبل میں وہ یہ سوچ رہا ہے کہ جو مسلمانوں کی دینی ضرورتیں ہیں، نماز پڑھنا پڑھانا، نکاح کرنا کروانا، جی جنازہ ہے، اسی طرح مسئلہ ہے وراثت کی تقسیم ہے، طلاق کے مسائل ہیں، یہ مسئلے بتانا، یہ مسلمانوں کی کیا دینی ضرورتیں نہیں ہیں؟ بالکل دینی ضرورتیں ہیں۔ تو ایک شخص جو اپنے آپ کو دینی ضرورت کے پورا کرنے کے لیے وقف کر رہا ہے معاشرے کی، کہ معاشرے کی جو دینی ضروریات ہیں میں ان کو پورا کروں گا، خواہ کیسے ہی حالات کیوں نہ، اور وہ کرتا ہے، ہر قسم کے حالات میں گزارا کرتا ہے۔ آپ نے کبھی کہیں نہیں دیکھا ہوگا کسی مولوی نے ہڑتال کی ہو یا کسی مدرسے نے ہڑتال کی ہو۔ بڑے بڑے لوگوں کی ہڑتالیں سامنے آتی ہیں کہ ہمارے پینشن بڑھائی جائے، ہمارے الاؤنسز بڑھائے جائیں، ہماری تنخواہیں بڑھائی جائیں۔ مسلمان مدارس کے اندر پڑھنے پڑھانے والے جو لوگ ہیں، ہم جانتے ہیں صاحب البیت ادریٰ بما فی البیت، یہ ایک عربی کا محاورہ ہے کہ جو گھر میں رہنے والا ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ گھر کے کیا حالات ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ مدارس کے لوگ کیسے گزارا کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم بتائیں تو آنسو نکل آئیں کہ کیا کیسے کیسے لوگ یہاں پر رہتے ہیں، اتنے عظیم المرتبت لوگ، لیکن دین کے لیے خود کو وقف کیا ہو۔ تو ایک آدمی جس نے دین کے لیے خود کو وقف کر دیا، اس کو یہ تانا دینا کہ یار تم تو معاشرے پر بوجھ ہو، تم یہ نہیں کرتے، تم کمپیوٹر نہیں سیکھتے، تم میٹرک نہیں کرتے، فلاں نہیں کرتے، وہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ ایک انسان کو زیادہ سے زیادہ ہنر والا ہونا چاہیے، ایک انسان کو زیادہ سے زیادہ ہنر والا ہونا چاہیے۔